بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمعه من غیری فقرأت علیہ سورة النساء حتى جئت الى هذه الآیة فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق علیہ۔ توجہ فرمائیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے تلاوت سناؤ۔ کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم مجھے تلاوت سناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک، کیا میں آپ کو تلاوت سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں کسی دوسرے بندے سے قرآن پاک سنوں، یہ بات مجھے پسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء سنائی، اور میں سناتا گیا یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا کہ پس کیا حال ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ایک گواہ آئے گا، اور فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے۔ آپ کیا ہوں گے؟ سب پر۔ فرمایا جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن، فرمایا کہ اب بس بہت ہے، اب رک جاؤ، بہت ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کی طرف مڑ کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ کی مبارک آنکھوں سے کیا ہو رہا تھا؟ آنسو بہہ رہے تھے۔ بھئی حدیث واضح ہے، دو باتیں اس روایت سے ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا سننا، ہاں اس کی فضیلت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسرے صحابی سے قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس میں غور اور فکر کرنا بھی عبادت ہے، اس کی ہر چیز عبادت ہے۔ قرآن پاک کی ہر چیز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کیا کرو، یہ تمہاری شفاعت کرے گا قیامت والے دن۔ قرآن پاک کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھا کرو، قرآن کے ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تینوں پر یعنی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر قرآن پاک کے حفظ کی، جو بندہ قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن پاک کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اور فرمایا تو اسی طرح پڑھ کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا کے اندر تو مزے لے کر قرآن پاک پڑھتا تھا۔ اور تیرا درجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، فرمایا کہ تیرا درجہ یہ ہے کہ جہاں پر قرآن پاک کی آخری آیت ہو، جتنی قرآن پاک کی آیات ہوں گی اللہ تعالیٰ جنت حافظ قرآن کے اتنے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ اور آج نا ہم لوگوں میں چونکہ شعور ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو قرآن والا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ سب سے زیادہ اونچا بندہ اور وی آئی پی بندہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یہ کیا ہے؟ وی آئی پی ہے، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وی آئی پی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، فرمایا میری امت کے اشراف قرآن والے ہیں، میری امت کے اشراف اور وی آئی پی لوگ کون ہیں؟ قرآن والے ہیں۔ تو بہرحال بھائی بات مختصر سی ہے
اور قیامت والے دن پھر یہ شفاعت بھی کریں گے۔ شفاعت بھی کون کرے گا؟ حافظ قرآن کرے گا نا۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال دے گا، جہنم کو ان سے دور کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ویسے سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں یہاں پر اگر کسی کے لیے پھانسی کی سزا ہو جائے نا، ایک بندے کے لیے پھانسی کی سزا ہوگی ہے کہ فلاں بندے کو پھانسی لگے گی، اور کوئی بندہ آتا ہے اور آ کر سفارش کرتا ہے یار میری سفارش پر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی سفارش پر اگر اس بندے کو پھانسی سے چھوڑ دیا جائے تو اس بندے کو کتنا وی آئی پی سمجھا جاتا ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کتنا بڑا بندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیں گے تو یہ بندہ کتنا وی آئی پی ہے۔ لیکن چونکہ یہ مارکیٹ نہیں ہے، مارکیٹ آخرت والی ہے، وہ بھائی اس کی قدر و قیمت اور اس کی قیمت لگنے کی مارکیٹ کون سی ہے؟ وہ میدان حشر میں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ جو چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے تھے ان کی فضیلت کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار بچوں کو اگر قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، مولوی بنا دیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ تعجب والی بات ہے، جو رب خنزیروں کو کھلاتا ہے، جو رب سانپوں کو کھلاتا ہے، جو رب کتوں کو کھلاتا ہے، جو رب بچھوؤں کو کھلاتا ہے، وہ اپنے قرآن والے کو روٹی نہیں دے گا؟ وہ بھائی یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیتا ہے، لیکن سمجھ والی بات ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں نا کہ بھائی مولوی بنائیں گے بچے تو بھوکے مر جائیں گے، اور دوسری طرف سے یہی نعرہ چل رہا ہے کہ مولوی کھاتے بہت ہیں۔ مولوی ہمارے استاد جی فرماتے ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ ہر ایک کہ مولوی کھاتے بہت ہیں، ان کے پیٹ بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایک طرف سے تمہیں یہ ڈر ہے کہ بھائی یہ کھائیں گے کہاں سے، اور دوسری طرف سے یہ کہتے ہو کہ کھاتے بہت ہیں۔ وہ بات سمجھ، اللہ دیتے ہیں تو کھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس روایت کے اندر ایک تو قرآن پاک کی فضیلت آپ کے سامنے آئی ہے، اور دوسری بات جو آئی ہے کہ قرآن کو سن کر نبی علیہ السلام کا رونا، قرآن کو سن کر نبی علیہ السلام کا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ قرآن کو سن کر رونا یہ عارفین کی صفت ہے اور صالحین کا شعار ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کو سن کر رونا مستحب ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو سن کر رونا مستحب ہے۔ فرمایا قرآن کو سن کر رو، اگر رونا نہیں آتا تو فرمایا رونے والی شکل ہی بناؤ، رونے والی شکل ہی بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔